محترم حضرات، پچھلے جمعہ ہماری بات چیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں عبد المطلب، ان کی زندگی میں جو 3 بڑے بڑے کام ہوئے، ان میں سے ایک کام جو ہے اصحاب الفیل کا واقعہ، جو کہ 30ویں پارے میں ایک سورہ ہے سورۃ الفیل، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کا ذکر فرمایا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جمعہ ختم ہونے کے بعد جب اپنے گھر کو جاتے ہیں، جانے کے بعد قرآن اٹھائیے اور 30واں پارہ اٹھاؤ۔ 30ویں پارے میں سورہ فیل جو ہے اسے اٹھا کر اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح، اس کی تفسیر پڑھو۔ انشاءاللہ میں جو باتیں آپ کو بتاؤں گا وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں۔ تو بہرحال ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ یمن کے اندر ایک بادشاہ ذو نواس جو ہے یمن کے اوپر حملہ کیا، کرنے کے بعد اپنی جو ہے حکومت کر رہا تھا۔ ہوتے ہوتے وہاں سے ایک آدمی بھاگ کر جو ہے قیصر کو گیا، روم کو گیا، اور وہاں جا کر جو ہے وہاں کے بادشاہ سے اپنی مدد چاہی کہ وہاں جو ہے یمن کے اندر ایک بادشاہ بہت ظلم کر رہا، تمہیں کیا تو ہماری ہیلپ کرو، مدد کرو۔ تو یہ جو ہے بادشاہ جو ہے حبشہ کے بادشاہ کو لیٹر لکھتا۔ حبشہ کا بادشاہ جو ہے 70,000 کی فوج دے کر جو ہے یمن کی طرف روانہ کرتا، اور اس فوج میں کون کون تھے؟ اریات اور ابرہہ، یہ 2 تھے، اور اریات جو ہے ابرہہ سے بڑا تھا۔ اس کے ماتحتی میں 70,000 کی فوج جو ہے حبشہ کا بادشاہ دے کر جو ہے یمن کے اوپر حملہ کرنے کے واسطے بھیجتا، اور اریات اور ابرہہ انہوں دونوں مل کو یمن کے اوپر حملہ کرتی۔ پھر جو ہے یہودیت جو پھیل رہی تھی اسے ختم کرتی، پھر جو ہے عیسائیت آ جاتی۔ تو اسی کے حساب سے زندگی گزار رہے تھے۔ تو اتنے میں جو ہے ابرہہ اور اریات، ان دونوں کے بیچ میں جو ہے اختلاف ہو جاتا۔ ہماری بات جو ہے یہاں تک ہوئی تھی پچھلے جمعہ۔ تو اریات اور ابرہہ یہ دونوں مل کو آپس میں لڑتے رہتی، لڑتے لڑتے ایسا ہوتا کہ اریات کے لوگ ایک ایک کر کو ختم ہوتے جاتے رہتی، ادھر جو ہے اس کے ابرہہ کے بھی لوگ جو ہے ایک ایک کر کو لڑتے لڑتے مرتے جاتے رہتے۔ اب ان کیا کرتا؟ ابرہہ اریات کو ایک پیغام دے کر بھیجتا، ایک لیٹر، دیکھو کیا کہ ہمیں جو ہے ایسا انفرادی طور پر اکیلے اکیلے لڑتے گئے تو ہمارے پورے لوگ ختم چھوڑتی، تو ہمارا مسئلہ جو ہے جس کے مقصد کے تحت ہمیں یہاں آئے تھے وہ مقصد ہمارا ختم ہو جاتا۔ اس کے واسطے ہمیں ایسا کریں گے کہ آمنے سامنے ہمیں لڑیں گے، آمنے سامنے لڑنے کے بعد کون جیتتی، کون غلبہ حاصل کرتی، انہوں جو ہے پورے یمن کے اوپر حکومت کرنے لگ جائے۔ تو ابرہہ اریات کو یہ لیٹر لکھ کو بھیجتا، پیغام دیتا۔ تو اریات کیا بولتا؟ ابرہہ تمہاری بات برابر ہے، ہمیں ویسا کریں گے، آمنے سامنے لڑیں گے، اور جو غالب آتا ان جو ہے یمن کے اوپر حکومت کرنا۔ ٹھیک ہے بول کو دونوں جنے آمنے سامنا ہوتا۔ تو ان اریات کیا کرتا؟ فرسٹ ابرہہ کے اوپر حملہ کرتا، جس کی وجہ سے اس کی ناک اور اس کا ہونٹ جو ہے کٹ جاتا۔ تبھی سے اس کا ابرہہ کا نام اشرم کر کو پڑتا، اشرم، ابرہہ اشرم، تب سے پڑتا اس کا نام۔ اس کے بعد کیا کرتا؟ ابرہہ کا ایک غلام رہتا، وہ غلام کیا کرتا؟ اریات کے اوپر پیچھے سے آ کو وار کرتا، حملہ کرتا، جس کی وجہ سے اریات وہیں پر ختم ہو چھوڑتا، مر جاتا۔ تو اریات مرنے کے بعد ابرہہ جو ہے یمن، پورے یمن کی حکومت اس کے چھات پہ رہ سکتا، پورے یمن کو چلاتے رہتا۔ اب وہ بادشاہ حبشہ کا جو بادشاہ 70,000 فوج دے کو بھیجا تھا کہاں؟ یمن کے اوپر، دونوں کو ملا کو، کہ یمن کے اوپر جو ہے یہودیاں کا قبضہ ہے، اور وہ بادشاہ جو ہے ظلم کر رہا ہے، عیسائیوں کے اوپر مار رہا، ختم کر رہا۔ اس کے واسطے جو 70,000 فوج دے کو ان جو حبشہ کا بادشاہ بھیجا تھا اسے معلوم پڑتا کیا
کہ ابراہ جو ہے میرا جو فوج کا کمانڈر تھا اریات بول کو اسے جو ہے دھوکہ دے کو ختم کرے مار دیے انہیں جب جو ہے یمن کی حکومت کر رہا اسے معلوم پڑتا ان کیا کرتا غصے میں آپ کو ایک لیٹر لکھتا ہے حبشہ کا بادشاہ کسے ابراہ کو ابراہ مجھے معلوم پڑا کہ تو جو ہے جسے میں کمانڈر بنا کو بھیجا تھا اریات کو اسے تو ماریا ہے ختم کریا ہے مجھے معلوم پڑا اور اس کی کیا بھی خبر مجھے نہیں معلوم ہے میرے اجازت کے بغیر تو کیسا یہ قدم اٹھایا کیسا اسے ماریا اور میں تجھ سے اللہ کی قسم کھا کو بولتا ہوں میں تجھے مارنے والا اور مار کو تجھے ذلیل کرنے والا کیسا ذلیل تجھے نیچے گرا کو تیرے پیشانی کے بال نکال کو لوگوں کے سامنے تجھے ذلیل کرنے والا ہوں یہ حبشہ کا بادشاہ جو ہے لیٹر لکھو ابراہ کو بھیجتا جیسے ہی لیٹر ابراہ کو آتا ان پریشان ہو جاتا بادشاہ تو بڑا کیا کرنا ان ایک ترکیب سوچتا ہے کیا یمن کی مٹی میں تجھے نیچے ڈال کو پیشانی کے بال نکال کو تیرا جو ہے ذلت کے ساتھ قتل کر تم بولتا ہوں حبشہ کا بادشاہ ان کیا کرتا اسے ہم سمجھانے کے واسطے ایک ٹوکری منگاتا ٹوکری منگا کو یمن کی جو مٹی رہتی نہیں وہاں کی ایک مٹی لے کو ٹوکری میں ڈالتا دال کو اپنی پیشانی کے بالا نکالتا نکال کو وہ ٹوکری میں ڈالتا دال کو بادشاہ کو بھیج چھوڑتا حبشہ کے بادشاہ اس کے اندر ایک لیٹر لکھتا کیا بادشاہ سلامت میرا ارادہ ویسا کیا بھی نہیں تھا اور تمہیں ناراض کرنا بھی میرا ارادہ نہیں ہے میں تمہارے ماتحتی چل رہا ہوں تمہارے خلاف نہیں جا رہا میں البتہ جو تمہیں حکومت جو تمہیں وعدہ کری تمہیں جو ارادہ کری میرے بارے میں اور اللہ کی قسم کھا کو جو بولی تمہیں کہ مجھے مار کو مٹی میں ملا کو پیشانی کے بال نکال دوں تیرے بول کو تو میں تمہارے سامنے یمن کی مٹی بھی بھیج رہا ہوں اور ساتھ میں میرے پیشانی کے بالا بھی نکال کو بھیجے سے تمہیں اپنی نیت نظر پوری کر لو لیکن میرے خلاف کیا بھی بغاوت نکو کرو میرے خلاف کیا بھی لڑائی نکو کرو کون بولتا ہے ابراہ ایک لیٹر لکھو حبشہ کے بادشاہ کو بھیجتا ڈر کو وہ لیٹر وہاں جانے کے بعد وہ مٹی وہ بالا دیکھنے کے بعد اس کا دل نرم پڑ جاتا حبشہ کے بادشاہ نرم پڑنے کے بعد اس کے خلاف جو بغاوت تھی وہ ٹھنڈی پڑتی کیا ابھی نہیں کرتا ٹھیک ہے تو چلا لے جا بول چھوڑ چھوڑ ان ابراہ کیا کرتا یمن کے اندر مکہ اس سے پہلے بولا تھا میں ہاشم کے زمانے میں مکہ مارکیٹنگ کے طور پر اتنا فیمس ہو گیا تھا ورلڈ لیول پر جو ہے لوگ مکے میں آپ کو بزنس کرنے کے واسطے آتے تھے بزنس کے حساب سے تجارت کے حساب سے اتنا فیمس ہو گیا تھا مکہ ہاشم کے زمانے سے لے کر تو ابراہ دیکھتا کہ لوگ جو ہے پوری دنیا سے مکہ کی طرف جاتے بزنس کے واسطے دوسرا حج کے موسم میں پوری دنیا سے لوگ آپ کو پورا کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے گھومتی وہاں عبادتاں کرتی جس کی وجہ سے مکہ کی تجارت جو ہے مکہ کا بزنس بہت بڑا ہو جا رہا حج کے اندر ہی ان کی کمائی اچھی ہوتی کہ سال بھر ان کو کیا بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ایسا جو ہے فائدہ ہو رہا تو ان کیا سوچتا معلوم ابراہ میں بھی کیا نہ کیا کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وہ بادشاہ کو خوش کرنا حبشہ کے بادشاہ کو دوسرا یہ جو اتنا بڑا مکے کے اندر بزنس کا سسٹم چلا اس سے کہیں زیادہ یمن کے اندر اور یمن کا جو کیپٹل سٹی صنعاء اس زمانے کا صنعاء وہاں جو ہے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا کہ بزنس کے لحاظ سے تجارت کے لحاظ سے یمن بھی جو ہے بہت زیادہ پوری دنیا میں فیمس ہونا یہ سوچنے لگا ہوں سوچتے سوچتے اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ایک خیال آیا کیا کہ جیسا کعبۃ اللہ ہے تو مکے میں ویسا میں ایک چرچ بنانا ہے چرچ بنانا صنعاء یمن کی کیپٹل سٹی میں ایک چرچ بنانا ہمارے معاشرے میں اکثر مشہور ہے یہ واقعے میں کیا مشہور ہے کہ ان کعبۃ اللہ کے خلاف جو ہے لوگ کعبۃ اللہ کو نہیں جانا یہاں چاہ کو کعبۃ اللہ سمجھ کو اس کا طواف کرنا وہ نہیں ایسی بنایا ابراہ کر بولتے ہیں ایسا کیا بھی نہیں ہے
اصل اس کی نیت کیا ہے گا تو بزنس کے لحاظ سے پوری دنیا میں پورے ورلڈ میں جو ہے یمن مشہور ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے میں اگر یہ بنایا تو حبشہ کا بادشاہ خوش ہونا اور مجھے کیا بھی میرے خلاف کیا بھی کارروائی نہیں کرنا. یہ نیت سے جو ہے کیا کرے ان یمن کے اندر ابرہہ جو ہے ایک بہت بڑے پیمانے پہ اس زمانے میں جو ہے بڑا چرچ بنایا. اور وہ چرچ کیسا گا تو سونا چاندی سب مکس اس کے اندر چرچ بنانے میں. اور وہ جو مٹی اس کے بنانے کے واسطے مٹی استعمال کرے تھے، وہ مٹی جو ہے اس زمانے کی جو سب سے قیمتی سمجھی جاتی تھی، وہ زمانے کی قیمتی مٹی جو ہے اس کے اندر مکس کر کو ایک بڑا چرچ بنایا ان یمن کی کیپٹل سٹی صنعاء کے اندر. اور اس کا ایک رول ہوتا ہے، قانون کیا، اتنے ٹائم کو سب جنے یہ کام کرنے چرچ بنانے کے واسطے تیار کر کو اناؤن کون تو اگر آنے لیٹ کریا تو اس کا ہاتھ کٹ، وہ سسٹم بنا چھوڑا تھا. اس کے واسطے کام کرنے والے وقت سے پہلے جہاں کو وہ چرچ کے کام میں مصروف ہو چھوڑتے تھے. جب ان بنایا ابرہہ صنعاء کے اندر یمن کی کیپٹل سٹی میں بڑا چرچ بنایا تو باتاں پھیلی، لوگوں کو اندر بات پھیل گئی. تو بنو کنانا بول کو ایک خاندان، اس خاندان کا ایک آدمی یا چند لوگ مل کو کیا کرے، اس کے ساتھ ان جو چرچ بنایا تھا وہ چرچ کی بے حرمتی کرے. بے حرمتی کرنے کے بعد ابرہہ کو غصہ آیا. غصہ آنے کے بعد پہلے سے اس کے دماغ میں وہ دو چیزاں، پھر یہ ایک چیز آئی تو ان کیا کریا، ایک فوج لے کو تقریباً 60,000 یا 30,000 کی فوج لے کو، اس کے اندر 9 کیا 11 ہاتھیں آتے گئے. اس زمانے میں کسی فوج میں ہاتھی ہے بولے تو وہ فوج بہت طاقتور اور مضبوط فوج سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں. ان ایک ہاتھی نے ایسے 9 کیا 11 ہاتھیاں لیا ان ابرہہ. ہاتھیاں لے کو ارادہ کیا اس کا، کعبۃ اللہ مکے کو جانا اور کعبۃ اللہ کو گرانا. فوج لے کو نکلیا. نکلتے نکلتے رستے میں اسے کون سے بھی لوگ اگر ملتے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں میرے خلاف سازش کر سکتی، میرے خلاف جا سکتی، تو فوراً ان کے اوپر حملہ کر چھوڑتا تھا، اسے بھی نہیں بخشتا. ابرہہ حملہ کرتے 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 مکہ کے نزدیک آیا. عبد المطلب کو معلوم پڑا. معلوم پڑنے کے بعد ایک اور اطلاع ملی ان کو عبد المطلب کو، کیا کہ مکے کے قریب بہت سارے مکہ کے لوگوں کے جانورات تھے جو چراگاہ کے اندر چر رہے تھے. اس میں عبد المطلب کے 200 اونٹاں تھے. تو ابرہہ کیا کرا، اپنے لوگوں کو حکم دے کو بولا کہ وہاں مکے کے چوپیر اطراف جتنے بھی جانور آئے ان کے اوپر قبضہ کر دو. تو ابرہہ کا حکم تھا کہ اس کے لوگ مل کو کیا کرے، قبضہ کرے. اس میں عبد المطلب کے 200 اونٹاں. عبد المطلب کو معلوم پڑے کہ ابرہہ آ رہا کعبۃ اللہ کو گرانے کی نیت سے اور میرے 200 اونٹاں بھی لیا. تو عبد المطلب جو ہے جا کو ابرہہ کو بات کرنے کی کوشش کرتی. ابرہہ بات نہیں کرتا، ملتا نہیں. اسے ملنے کے واسطے کتنا کی ٹائم جاتا، تب جا کو ابرہہ ڈائریکٹ جو ہے عبد المطلب سے اس کی ملاقات ہوتی. ملاقات ہونے کے بعد عبد المطلب کیا بولتے، مکے کو نکو، کعبۃ اللہ کو نکو پڑھو، سب کیا بھی نہیں بولتے، نکو گرو کیا بھی نہیں بولتے. کیا بولتے، جو میرے 200 اونٹاں ہیں تو وہ میرے اونٹاں 200 ہیں، اس میں کہ وہ میرے واپس دیکھ چھوڑو. ابرہہ کیا بولتا دل میں کہ کیا میں کعبۃ اللہ کو گرانے جا رہا ہوں، مکے کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہوں، اس کے بارے میں بات کرنے کا چھوڑ کو انہوں جو ہے خالی اونٹاں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ابرہہ پوچھتا عبد المطلب میں مکے کے اوپر حملہ کرنے والا ہوں، کعبۃ اللہ گرانے والا ہوں، تم نا اس کی فکر نہیں، تمہارے اونٹا کی فکر ہے. ان کے اونٹا دیکھ چھوڑو، 200 اونٹا دیکھ چھوڑو ان کے. تب عبد المطلب بولتے مجھے فکر میرے اونٹا کی ہے، مجھے کعبۃ اللہ کی فکر نہیں. کئی کو کعبۃ اللہ یہ اللہ کا گھر ہے،
اللہ اس کی حفاظت کرتا، میں کیا بھی اس کی حفاظت کرنے والا نہیں، اس کا ذمہ اللہ کے ہے. یتا بولتی اونٹا لیتی سیدھا کعبۃ اللہ کی دیوار میں کو پکڑ کر رونے چالو کر اللہ سے دعا چالو کر. اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوتا کہ ابراہا کے جو ہاتھیاں تھے، ہاتھیاں وہ 9 یا 11 ہاتھیوں میں ایک بڑی ہاتھی مین، اس کا نام محمود کہتے. محمود ہاتھی کا نام کیا؟ محمود. یہ محمود ہاتھی کے اوپر پورا ساز و سامان ڈال کو چلتے رہتی. جیسے ہی مکے کے قریب آتی وہ ہاتھی بیٹھ جا چھوڑ کے نیچے اٹھانے کی کوشش کرتی، وقت ٹوٹنے تیار نہیں وہ ہاتھی. تاریخ کی کتاب میں ہم نے یہ بات ملتی، اسے لکڑیاں سے مار مار کو لکڑیاں ٹوٹے گئے، ہاتھی کیا اٹھے نہیں گئے. اور جب ہاتھی کو مکے کی طرف چہرہ کرنے کے بجائے یمن کی طرف کرتے تو فوراً اٹھ کو یمن کی طرف جانے چالو کرتے تھے ہاتھی. پھر ادھر تا جا کو مکے کے سائڈ یمن کی طرف جاتے جاتے پٹک کر ایسا پھرا لیے تو گھما لیے تو پھر بیٹھنے والی کہتے ہاتھی. ایسا مسئلہ چل رہا تھا وقت میں اللہ کی طرف سے پرندے آئے، پرندے ابابیل پرندے. وہ پرندے ہر ایک پرندے کے پاس 3 باریک باریک چنا دیکھیں، چنا وہ چنے کے ٹائپ 3 پتھر رہتے تھے. کہتے ایک چونچ میں پتھر، ایک پنجے میں، دوسرا ایک دوسرے پنجے میں، 3 پتھر رہتے تھے اللہ کی طرف سے. اور ایک پتھر جس کے جسم کے اوپر گرتا تھا اس کے جسم سے چمڑا تھوڑا تھوڑا کر کو نکل کو گر کو نیچے پڑتے رہتا تھا. اور وہ چمڑا نکلتے 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 اسی میں اس کی موت ہو چکی. تو اللہ کی طرف سے جو پرندے آپ کو چند لوگ، پورے لوگوں کے اوپر ہی پتھرے نہیں پڑے ہو، چند لوگوں کے اوپر پتھرے پڑے. وہ پتھرے گرنے کے بعد کیا ہوا، لوگ پریشان ہو کو، پتھر چھوٹا ہے جسم کو لگیا تو جسم کا گوشت کٹ کو نیچے گرنے کا چالو. لوگ دیکھے تو پریشان ہوئے، بھاگم بھاگی کر کو اس میں آدھے لوگ ختم ہو گئے. در کو بھاگنے جا کو آڑے جڑے اس میں آدھے لوگ ختم. اور جو لوگ جن کو پتھر لگے اور وہ جسم جیسے گوشت نکل کو گر رہا تھا اس میں سے آدھے لوگ بھاگنے کی کوشش کرے. اس میں سے ابراہا بھی تھا. ابراہا کو بھی ایک پتھر لگا، اسے لگنے کے بعد اس کے اور اس کے سپورٹ، اس کا سپورٹ کرنے والے انہوں کیا کرے، اسے لے کو کیسا بھی کرو یمن تک اسے پہنچانا بول کو لے کو نکلے، لیکن نہیں پہنچ سکے. بعض تاریخ کی کتاب میں ملتا ہے کہ انہوں پہنچا تھا بول، لیکن ہوا کیا معلوم، اس کے جسم سے پورا گوشت نکلا. وہ چوزا رہتا تو چوزا پیدا ہونے کے بعد کیسی حالت رہتی ہے اس کی، وہ ٹائپ ہوا کرتے ہو. اب رہا ہونے کے بعد کیا ہوا، اس کا سینہ ایک دم پھٹ گیا کرتے، پھٹنے کے بعد وہیں پر وہ ختم ہو گیا کرتے. اب رہا تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے جو ہے کعبۃ اللہ کی حفاظت کیا اس زمانے میں. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی زندگی میں جو 3 بڑے بڑے کام ہوئے ان میں سے ایک واقعہ کیا ہے، اصحاب الفیل کا واقعہ، ہاتھی والوں کا واقعہ. اور ابابیل جو پرندے ہیں وہ پرندوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور اس کی وجہ سے اللہ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی. یہ جو واقعہ ہوا تو یہ واقعے کے تقریباً 40 یا 50 دن کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. کتنے دن کے بعد؟ 40 یا 50 دن کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوتی؟ پیدائش ہوتی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے عرب کے حالات کیسے تھے، انہوں کیا کیا کرتے تھے. ایک مثال میں بول کو انشاءاللہ آگے جو میں 2-3 باتیں بول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیسے ہی وہ بتا. پہلے زمانے میں لوگوں کے اندر بہت سارے کام تھے، اس میں سے ایک یہ کہ نکاح کا سسٹم ہی چلک بنا لے چھوڑے تھے. ان کے پاس
6-7 قسم کے نکاح تھے، 6-7 قسم کے نکاح زمانے جاہلیت میں. ان میں سے ایک نکاح ہے استبضاع. ایک نکاح کا نام کیا؟ نکاح ہے استبضاع. مطلب کیا ہے؟ تو شوہر کیا کرتا تھا معلوم؟ اس میں اپنی خود کی بیوی کو کیا بولتا تھا؟ فلاں آدمی کے پاس جا اور اس کے ساتھ اپنے جو کام کرنا ہے کر لے. خود کا شوہر اپنی خود کی بیوی کو دوسرے کے پاس بھیجتا تھا. اسے کیا بولتی؟ نکاح استبضاع. عرب کے اندر ایسا بھی ایک نکاح تھا جو کہ غلط. اسی طریقے سے نکاح متعہ. نکاح متعہ تو اگریمنٹ کے ساتھ نکاح، اتنے گھنٹے، اتنے دن، اتنے سال، اتنے مہینے شادی کر لینے کا، پھر اس کے بعد اپنا پھر الگ چھوڑنے کا. اسے کیا بولتی؟ نکاح متعہ. اسی طریقے سے ایک نکاح تھا نکاح البدل. نکاح البدل کا تو اپنی بیویاں کو بدلنے چھوڑتے تھے انہوں. اپنی بیوی کو دوسرے کو دینے کا، دوسرے کی بیوی کو آپ پہ لینے کا. زمانے جاہلیت میں اسے بتا. یہ بھی ایک ٹائپ کا نکاح. اسی طریقے سے اور ایک نکاح، اسے کیا بولتی؟ نکاح الخدر. نکاح الخدر کا تو دوستی کا نکاح کہتے ہیں. لڑکا لڑکی دوستی کر رہنے کا کہتے ہیں. نکاح کے بعد جو تعلقات ہوتی ہیں وہ سب تعلقات اس میں کرنے کا. دل نہیں پسند کرے تو چھوڑنے کا. اسے نکاح اسے کیا بولتی؟ نکاح الخدر. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے نکاح ہیں. انشاءاللہ آگے جمعہ میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو صحیح معنوں میں قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق دنیا کی زندگی گزارنے اور اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ